آج ہم خون ناحق اور بیدار ہوتی امت کے عنوان سے ایک ایسے بیانیے کا تجزیہ کریں گے جو یہ دیکھتا ہے کہ ایمان، شہادت اور عالمی سیاست کے دھاگے آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ کہانی شروع ہی ایک بہت گہرے سوال سے ہوتی ہے، ایک ایسا سوال جو سننے والے کو فوراً سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ آخر بات کس بارے میں ہونے والی ہے۔ اور پھر ہمارے سامنے یہ عدد آتا ہے 167۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے بلکہ اس پورے واقعے کا مرکز ہے جس کا ذکر اس متن میں کیا گیا ہے۔ یہ معصوم جانوں کے ضیاع کی ایک علامت ہے۔ تو چلیں اب ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ تھا کیا جو اس پورے بیانیے کی بنیاد ہے اور اسے دلیل کے طور پر کیسے استعمال کیا گیا ہے۔ تو بات ہو رہی ہے ایران کے ایک دور دراز علاقے کی۔ یہاں 7 سے 12 سال کی 167 بچیوں پر حملہ کیا گیا۔ یہ تفصیلات ایک گہرے المیے اور معصومیت کے چھن جانے کا احساس دلاتی ہیں۔ اب یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ اس ایک واقعے سے بیانیے کا رخ پوری عالمی برادری کی طرف مڑ جاتا ہے اور اس پر دوہرے معیار کا ایک سنگین الزام لگایا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ ماخذ ایک بہت ہی سیدھا سوال پوچھتا ہے، ایک فرضی صورتحال سامنے رکھتا ہے تاکہ عالمی منافقت کو دکھایا جا سکے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ بچیاں یوکرینی یا اسرائیلی ہوتی تو کیا ہوتا؟ اور یہ سلائیڈ تو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ الزام کیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ دنیا کی ہمدردی سب کے لیے برابر نہیں، یہ سیاسی مفادات سے جڑی ہوئی ہے۔ کچھ سانحوں پر خاموشی چھا جاتی ہے جبکہ کچھ پر پوری دنیا بول اٹھتی ہے۔ تو پھر یہ دوہرا معیار کیوں؟ متن اس کی وجہ بالکل صاف صاف بتاتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ دنیا کا ضمیر اس لیے سویا ہوا ہے کیونکہ مرنے والی بچیاں مسلمان تھیں اور ایرانی تھیں۔ اب دیکھیں، یہاں بیانیے کا رخ مغرب پر تنقید سے ہٹ کر خود مسلم دنیا کی طرف مڑ جاتا ہے۔ اب اندرونی حالات پر بات ہو رہی ہے اور یہاں مسلمان حکمرانوں سے ایک بہت ہی چبھتا ہوا سوال کیا گیا ہے جس میں ان پر الزام ہے کہ انہوں نے غیر ملکی فوجی اڈوں کی میزبانی کر کے ایک طرح سے غداری کی ہے۔ تو اس ماخذ کے مطابق مسلم کمیونٹی یا امت کے اندر کمزوری اور تفریقے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کچھ باتیں گنواتا ہے، جیسے دشمن کے اڈوں کی میزبانی کرنا اور فرقہ پرستی میں الجھے رہنا۔ اب اس حصے میں کہانی میں ایک مرکزی شخصیت کا ذکر آتا ہے، آیت اللہ سید علی خامنئی کا، جن کی موت کو ایک بہت بڑی تبدیلی کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ جی ہاں، آیت اللہ سید علی خامنئی کو ایک 86 سالہ مجاہد کے طور پر پیش کیا گیا ہے، ایک بزرگ لیکن روحانی طور پر ایک مضبوط رہنما جن کی قربانی اس بیانیے میں ایک فیصلہ کن موڑ ہے۔ ان کی شہادت کے اثر کو سمجھانے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بہت گہرے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا خون مٹی میں نہیں ملا بلکہ اس نے سوئے ہوئے ضمیروں میں آگ لگا دی، یعنی یہ ایک اختتام نہیں تھا بلکہ ایک نئی شروعات تھی۔ تو اصل نقطہ یہ ہے کہ اس رہنما کی موت نے انقلاب کا دائرہ کار ہی بدل دیا۔ جو انقلاب پہلے صرف ایران کی سرحدوں تک محدود تھا، اب وہ ایک عالمی تحریک بن گیا۔ اور اب ہم اس دلیل کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں جس کا محور ہے اتحاد کا وہ تصور جو اس شہادت کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ یہاں ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے، وہ یہ کہ اس رہنما کی موت فرقہ وارید کی تفریق سے بالاتر ہو گئی۔ ان کی شہادت نے شیعہ اور سنی مسلمانوں کو ایک مشترکہ مقصد کے لیے جوڑنے کا کام کیا۔ یعنی یہ بیانیہ اس واقعے کو صرف کسی ایک فرقے یا ملک کی جیت کے طور پر نہیں دیکھتا بلکہ اسے پورے اسلام کی فتح قرار دیتا ہے۔ آیت اللہ خامنئی کو صرف ایک شیعہ رہنما نہیں بلکہ پورے اسلام کا ایک سپاہی مانا جاتا ہے جن کی قربانی نے اس بیان کے مطابق سنیوں کے دلوں میں بھی ایک شمع روشن کر دی۔ آخر میں یہ شاعرانہ لائنیں اس ماخذ کے پورے پیغام کا نچوڑ ہیں کہ دشمن کا خیال تھا کہ وہ ایک چراغ بجھا رہا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ جب خون گرتا ہے تو اس کا ہر قطرہ ایک نیا سورج بن کر طلوع ہوتا ہے جو ایمان والوں کے حوصلے کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ اور یہ تجزیہ اس آخری پیش گوئی کے ساتھ ختم ہوتا ہے، ایک آنے والے طوفان کی خبر جو اس بیان کے مطابق 9 آبادیات اور ظلم کے بتوں کو توڑ کر رکھ دے گا اور سننے والوں کو اس کے گہرے اور ٹوک پیغام پر سوچنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔